टीमों ने आके उनको इधर से शातें इकट्ठी की, उनके ज़ख्म देखे, फिर उनका पोस्टमार्टम करवाया। जब उनके ज़ख्म देखे तो और फिर उनके जो वरसा थे उनको बुलाया। ये बच्चा रो कर क्या कह रहा है, मुझे पानी दे दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, मैं आज जिस वाक़े के बारे में आपको आगाह करने जा रहा हूं, ये वाक़या है खारियां साकब प्लाजे का। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल होता क्या है, यहाँ से इस प्लाजे के एक क्वार्टर से रोने की आवाज़ आती है किसी 3 साल बच्चे की। नाज़रीन, अमूमन घरों में बच्चे रोते रहते हैं और माँ बाप उन्हें खामोश करवा देते हैं, लेकिन ये बच्चा 15 मिनट बाद भी खामोश नहीं होता। ये बच्चा रो कर क्या कह रहा है, मुझे पानी दे दो। अब नाज़रीन, इसी क्वार्टर का एक और रिहायशी जमशेद जो कि पड़ोसी था, वो इस बच्चे की आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकलता है और देखता है कि घर का दरवाज़ा लॉक है और बच्चा खिड़की के पास खड़ा होकर पानी मांग रहा है। अब नाज़रीन, जमशेद घर का दरवाज़ा खटखटाता है। जब बारहा दरवाज़ा बजाने के बाद, दरवाज़ा खटखटाने के बाद कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती, जमशेद परेशान हो जाता है। जमशेद 15 पर कॉल करता है। जब 15 पर कॉल की जाती है, वो भी इस अमल को आकर दोबारा दोहराते हैं, आवाज़ें देते हैं। जब कोई आवाज़ नहीं आती तो फिर ये घर में दाखिल होने का पॉइंट ढूंढते हैं। माँ सवाए दरवाजे के अलावा इन्हें और कोई पॉइंट नहीं मिलता। अब ये मामला ऐसा भी लग रहा था कि कहीं बच्चे को अंदर अगवा करके न रखा हो किसी ने। अब नाज़रीन, होता क्या है, पुलिस 1122 पर कॉल करती है। रेस्क्यू 1122 के अहलकार आते हैं। वो किचन की खिड़की को काट कर अंदर जाकर बच्चे को रेस्क्यू कर लेते हैं। बच्चा रेस्क्यू हो जाता है। अब उन्हें रेस्क्यू 1122 के अहलकार को कहा जाता है कि आप अंदर से कुंडी खोलें। माजरा क्या है, जब रेस्क्यू 1122 का अहलकार कमरे की कुंडी खोलने जाता है तो वो चीखो पुकार शुरू कर देता, बज़ाहिर ऐसे कि जैसे उसे किसी ने पकड़ लिया हो। जब वो कुंडी खोलता है तो अंदर 4 लाशें मौजूद होती हैं। अब वो 4 लाशें किन की हैं? 5 माह कबल ज़ैनब नामी खतून एक नुमान नामी शख्स से पसंद की शादी करती है। पसंद की शादी करने के बाद वो नुमान के घर चली जाती है और नुमान के घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते। वो लड़की नुमान को लेकर, अपने खावंद को लेकर अपने गांव, अपने वालदैन के पास मोरी शरीफ जो कि खारियां में मौजूद है, वहाँ पर आती है। लेकिन वालदैन भी, लड़की के वालदैन भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते। अब इतने में रबिया नामी खतून जो कि ज़ैनब की बहन है और सकी बहन है, वो इस पर नेकी करती है। वो इसको अपने घर में रख लेती है साकब प्लाजा खारियां में। अब ये 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता तो इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन 3 हफ्ते बाद, 1 माह बाद इनके आपसी इख्तलाफात शुरू हो गए। मोहल्लेदार जो कि कैमरे के सामने तो नहीं आए, उन्होंने कहा कि अगर हम आपको कैमरा के सामने बताएंगे तो हमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया जाएगा, लिहाजा पहली बेरोज़गारी है, गुर्बत इतनी है कि हमारे अपने घर का आटा पूरा नहीं हो रहा और हम कहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन भुगतते फिरेंगे। नाज़रीन, अब वो मुझे बता रहे थे कि हम इनकी आपस में सुलह करवा दिया करते थे, लेकिन ये मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। अब नाज़रीन, एक रात होता क्या है, नुमान जो कि खावंद था ज़ैनब का, ये ज़ैनब को, अपनी बीवी ज़ैनब और उसकी जो अपनी साली रबिया, इन दोनों के दिमाग पर फायर मार देता है। इसी असना में जो रबिया का खावंद है वो भागा भागा आता है। वो देखता है तो नुमान उस पर भी फायरिंग कर देता है। अब नुमान जब 3 लोगों को मार देता है, अब उसके बाद उसको पता कि मेरी भी अब ज़िंदगी क्या है, वो अपने आप को भी गोली यहाँ पर मारकर खुदकुशी कर लेता है। अब नाज़रीन, इसी मामले में मैंने डीएसपी इफ्तिखार अहमद तरर साहब से बात की है। मैं आपको लेकर चलता हूँ उनकी तरफ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन, अमूमन ऐसा होता है कि हमारे इलाकों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे गाँव में, हमारे शहरों में फायरिंग होती है और हम उस फायरिंग को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। ये गुनाह है, ये जुर्म है, ये जो आप कर रहे हैं। आप लोग पुलिस को कॉल क्यों नहीं करते? आप लोग पुलिस को कॉल इसलिए नहीं करते कि बाद में आप लोगों का नाम जौन सा है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहता, वो जो मुजरिम होता है उसको बता दिया जाता है और वो फिर बाद में आपको इंतकाम का निशाना बना लेता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब आप कॉल करते हैं 15 पर तो आप उन्हें कहें कि भाई, मैं जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपकी और मेरी गुफ्तगू कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, मेरा नाम और मेरा नंबर एक्सपोज नहीं करना आपने। अगर वो इसके बावजूद भी थाने से आपका नंबर जाहिर किया जाता है तो आपका जुर्मदार है वो बंदा। इसमें बेशक एसएचओ है या इसमें सब इंस्पेक्टर है या एएसआई है, कोई सिपाही है, ये आपको जवाब देना पड़ेगा उसको, और वो आपका मुजरम है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
تو لہٰذا اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ڈی ایس پی افتخار احمد طاہر صاحب جن سے میری گفتگو ہوئی، اور اس کے معاملے کے جو انویسٹیگیشن آفیسر محمد افضل صاحب ان سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، باقی کا پروگرام وہاں پر دیکھیں۔ جیسا کہ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں کہ بچہ جب انہوں نے دیکھا تو یہاں پر کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا، پھر اس گرل کو توڑا گیا۔ اس گرل کو توڑ کے سب سے پہلے پولیس نے، پنجاب پولیس نے یہاں سے بچے کو بازیاب کروایا، بچے کو ریسکیو کیا۔ اس کے بعد اب سنتے ہیں افتخار صاحب سے کہ افتخار صاحب یہاں سے جب بچہ تو آپ نے ریسکیو کر لیا، پھر اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا یہاں پر؟ پھر اسی راستے ہی جب اندر جا کے دیکھا تو 4 ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی، 2 عورتیں تھیں، یہ دونوں سگی بہنیں ہیں، دونوں ان کے خاوند ہیں۔ تو وہ پچھلے 1.5 دن سے یہ یہاں پہ یہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھیں۔ پھر وہ ٹیمیں بلائیں، PFSA کرائم سین یونٹ ٹیموں نے آ کے ان کو ادھر سے شاتیں اکٹھی کیں، ان کے زخم دیکھے، پھر ان کا پوسٹ مارٹم کروایا۔ جب ان کے زخم دیکھے تو اور پھر ان کے جو ورثاء تھے ان کو بلایا، ان کے رشتہ داروں کو بلایا، ادھر محلے داروں سے بات چیت کی اور ان کے زخم دیکھے تو لگتا یہ ہے کہ وہ آپس میں ہی وہ دونوں جو ہم زلف ہیں، دونوں بہنوں کے دونوں خاوند ہیں، انہوں نے آپس میں لڑائی کی، ان کے پاس ویپن بھی تھے، ایک دوسرے کو مارا۔ اس طرح وہ چاروں، دونوں بہنیں اور ان کے دونوں خاوند جو ہے وہ ہلاک ہو چکے تھے۔ ان کی جو جب ہم نے تھوڑی تحقیق کی ہے تو پتہ چلا کہ یہ کافی عرصے سے ان کی دونوں جوڑوں کی آپس میں اختلاف تھے، دونوں کی ناراضگی تھی۔ پھر محلے داروں لوگوں نے ان کو راضی نامہ بھی کرایا، پھر وہ ٹھیک ہو گئے، پھر لڑے، پھر راضی نامہ ہوا۔ آج کل وہ 2 جو ہیں اسرار اور اس کی بیوی ربیہ ادھر رہ رہے تھے، اور اس کی دوسری بہن اور اس کا خاوند ان کے پاس بظاہر مہمان آئے ہوئے تھے۔ رات کو وہ لڑائی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو مار دیا ہے۔ ابھی ہم مزید تفتیش تحقیق کر رہے ہیں، پھر جو حالات ہوئے سامنے آ گئے۔ افتخار صاحب مجھے کائنڈلی سر یہ بتائیں، میں ابھی یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ صرف یہ اکیلا گھر ہے، اور بھی یہاں پر رہائشیں ہیں۔ اگر تو میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں کہ یہاں پر اور بھی بہت سی رہائشیں ہیں۔ اب یہاں پر اتنی رہائشیں ہونے کے باوجود ظاہر سی بات ہے کہ 4 لوگ صرف 4 گولیوں سے تو نہیں مرے ہوں گے۔ ان کا جو قتل ہے وہ ایک دوسرے میں ان کی فائٹنگ ہوئی، فائرنگ کی آواز آئی، تو 1.5 دن بعد اپنا جو ہے یہ معاملہ، اس سے قبل کسی نے صرف 15 پہ کال نہیں کی؟ نہیں، 15 پہ کال کوئی نہیں کی۔ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ پچھلی رات فائر ہوئے تھے، ہم باہر نکلے، ہم نے دیکھا، تلاش کیا، کچھ ہمیں نظر نہیں آیا، کوئی پتہ نہیں چلا کہ یہ کدھر سے فائر ہوئے ہیں، کس نے کیے ہیں۔ اور پھر یہ جو محلے دار ہیں خاموش ہو کے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے فلیٹوں میں اندر چلے گئے۔ حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم 15 پہ کال کرتے، پولیس اسٹیشن کال کرتے، کسی بھی ذمہ دار بندے کو کال کر کے بتاتے کہ ادھر فائرنگ کی آواز آئی ہے اس پلازے میں، تو اس کو سرچ کیا جاتا، اس کو تلاش کر کے۔ تو یہ 1.5 دن پہلے ہی سارے حالات کا پتہ چل جاتا، ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو ڈسپوز کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس کو معاشرے کی بے حسی کہہ لیں یا تھوڑی سستی کہہ لیں، جو بھی اس کو نام دے لیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کافی دفعہ یہ ہدایات دی جا چکی ہیں پبلک کو کہ جب بھی کوئی فائر کی آواز آئے، کوئی ہیپن ہو، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو، تو فوری طور پہ 15 پہ کال کریں یا اپنے نزدیکی پولیس اسٹیشن کو کال کریں۔ اس طرح بس اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا، تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اچھا افتخار صاحب، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ 15 پر فائرنگ کی آواز سن کر کال کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے بارے میں، ظاہر سی بات ہے یہ مافیا ہی ایسی کام کرتی ہے، یہ فائرنگ کرتے ہیں۔ اگر لوگ 15 پر کال کر دیں، ان کے خلاف کمپلین کر دیں، تو ان کا نام کانفیڈینشیل نہیں رکھا جاتا۔ محکمے سے کوئی انفارم کر دیتا ہے کہ آپ کے خلاف فلاں بندے نے کال کی، وہ بعد میں اسے انتقام کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ باشعور لوگ ہیں سارے، ان کو پتہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا۔ صرف مصروفیت ہے، بے حسی ہے کہ لوگ اپنا ٹائم جو ہے نکال کے نہیں، تھوڑا تکلیف نہیں کرتے، ہونا یہ چاہیے فوری جو ہے نا کال کرنی چاہیے۔ تو وہ تو ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جو بندہ بھی ہمیں فون کر کے
ابھی تو بڑے میڈیاز بڑے ہیں، واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے میسج 15 فری نمبر ہے اس پہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کسی کا بھی نام جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا، بالکل اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. تو یہ جو ایریا ہے اس میں ایسی بات بھی نہیں ہے نا، یہاں یہ بھی نہیں کسی کو شک کہ یہاں کوئی کرمنلز رہ رہے ہیں، کوئی اس طرح کے لوگ رہ رہے ہیں. وہ بظاہر یہ دونوں فیملیاں شریف آدمی تھے، اچھے لوگ تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ جرائم پیشہ بھی نہیں ہے. ان کا تو اپنا کوئی خاندانی مسئلہ، کوئی ڈسپیوٹ چل رہا تھا جو کسی کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے اچانک ایسا کر دیا. اس میں وہ خوف والی یا ڈر والی یا نہ بتانے والی ایسی نہیں بات تھی. وہ عورتوں کو بھی فائر لگے ہوئے ہیں، سر پہ ایک ایک دو لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو ایک بندے کو ٹھوڑی کے پاس، گردن کے پاس لگا ہے، اور خاص کر وہ جو دوسرا مرد ہے اس کی کن پٹی پہ جو فائر لگا ہوا ہے وہ یہ اشور کرتا ہے کہ اس نے ان تینوں کو مار کے خود بھی اس نے خودکشی کر لی ہے، اپنے آپ کو بھی فائر مار لیا ہے. ان کی اندر کی لڑائی کا تو جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ جب دروازہ اندر جانے کا باہر جانے کا راستہ نہیں، دروازے اندر سے لاک ہیں، تو باہر سے تو کوئی بندہ نہ گیا. حالانکہ اس علاقے میں جو بھی رہ رہے ہیں کرائے بداری، ہم پراپر طریقے سے چیک کرتے ہیں، چیک بھی کرتے رہتے ہیں، ایسی کوئی سامنے بات نہیں ہے. سر آپ اس وقوع کے بعد ہمیں ایک دو بندے نے بتایا کہ آپس میں مین دے کے جھگڑا تھا اور ہم نے راضی نامہ کروایا، لیکن اس سے پہلے کوئی کمپلینٹ پولیس اسٹیشن میں یا میرے پاس عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے یا کسی محلے دار کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. واقعے کے بعد لوگوں نے بتایا کہ یہ میاں بیوی لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ہم نے راضی نامہ بھی کروایا ایک دو دفعہ. اس طرح کی بات آئی ہے. اچھا، یہ یعنی کہ محلے داروں نے خود ساختہ طور پر ان کے لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے، وہ خود ساختہ طور پہ ان کے معاملات ان کے حل ٹھیک ہو گئے. تقارے میں طارق صاحب نے جو بات کہی کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ دور پہلے تھے کہ جب لوگوں کے نام کانفیڈینشیل نہیں رہتے تھے. آپ ایک فائر کی آواز سنیں یا آپ کسی اور شور شرابے کی آواز سنیں، آپ 15 پر خدا کے لیے 15 پر کال کر کے انہیں انفارم کریں اور انہیں بتائیں کہ میرا نام کانفیڈینشیل رکھا جائے. اگر میرا نام کانفیڈینشیل نہیں رکھا گیا تو میں آپ کے خلاف اپلیکیشن دے دوں گا. آپ ایسا بولیں تو صحیح بھائی، اپنا تو کردار ادا کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران چودھری کو اجازت دیں. اللہ حافظ.